بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیبی رب العالمین و رحمت للعالمین وعلی آلہ طیبین طاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ میرے اللہ کی بندو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں، مسلمان بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بیٹوں، دور اور نزدیک سے آنے والا لوگوں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن عظیم الشان سے آیات کریمہ کا تلاوت کیا ہے، اور اس آیات کریمہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کے جیسے، اور نہ چلنا ان لوگوں کی نقش قدم پر، اور نہ سننا ان لوگوں کی بات، اور نہ عمل کرنا ان لوگوں کے عمل جیسے، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئی تھے، یعنی جو تقسیم ہو گئی تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے، اس کے بعد بھی جب آ چکے تھے ان کے پاس روشن نشانیاں، اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔
اور اس آیات کی تائید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کیا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا والوں کو دین کے ذریعے دھوکہ دے گے۔ کچھ لوگ ظاہر ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے جو دنیا والوں کو، عام لوگوں کو دین کے نام پر، دین کی بظاہر تبلیغ کے ذریعے دھوکہ دیں گے۔ لوگوں کے سامنے بیڑیوں کے کالوں کا لباس پہنیں گے، نرمی کی وجہ سے ان کی زبان شہد سے زیادہ شیرین ہوں گے اور ان کے دل بیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ اب وہ وقت میرے مسلمان بھائیوں ہم پر آ چکا ہے۔ ہم اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ خضر و موسیٰ کی لباس میں رہزن پھر رہا ہے۔ متحد امت تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان انسان کا کئی مختلف نام بن گئی۔ کس کا نام شیعہ ہو گئی، کس کا نام دیوبندی ہو گئی، کوئی تبلیغی ہو گئی، کوئی اہل حدیث ہو گئی، کوئی دیوبندی ہو گئی، کوئی سپاہ محمد ہو گئی، کوئی جو ہے نا پنج تن پاک کے عاشق بن گئی، کوئی جو ہے نا کسی شخص کی پیروی کو اختیار کر لیا، کہتے ہیں یہ پلان مفتی اعظم ہے، کہتے ہیں یہ پلان ولی اللہ ہے۔ وہ جس کا اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر حکم دیتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں خواب غفلت سے جگاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، اپنی رحمت کا بارش ہم پر برساتا ہے۔ آپ عاقل اور بالغ لوگ ہیں، آپ سارا میرا بات سمجھتے ہیں، میں سادہ آدمی ہوں، مجھے الفاظ اور القاب نہیں آتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت کی رستے سے درد دل سناتا ہوں کہ وہ درد دل میرے نبی کی امت کا درد ہے۔ میرے نبی کی امت کو برائے نام ملاؤں نے، پیروں نے تباہی کے مقام پر فائز کر دیا، شیخ الحدیث کے نام پر اور شیخ القرآن کے نام پر اور غوث و قطب و ابدال کے نام پر۔ اگر غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، تو یہ امت کیوں اس طرح دن بدن برباد ہو رہا ہے؟ امن ہمارا تباہ ہو گئی،
وحدت ہمارا ٹوٹ گئی، عزت ہمارا محفوظ نہیں ہے، جان ہمارا محفوظ نہیں ہے، اولاد ہمارا محفوظ نہیں ہے، مال ہمارا محفوظ نہیں ہے، عقیدہ ہمارا محفوظ، ہماری حتیٰ کہ ہمارے دین پر، ہماری ایک واحد عقیدے پر اٹیک ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہا ہے، ہم ڈوب رہا ہے، ہم تباہ ہو رہا ہے، بچانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل میرے ذہن میں یہی ہے کہ ولی اللہ صاحب بھی ہے، پیر صاحب بھی ہے، کامل بھی ہے، ان لوگوں کے کہنے کے مطابق میں نہیں کہتا، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، دانا بھی ہے، استاد بھی ہے، رہنما بھی ہے، شیخ القرآن ہے لیکن عامل قرآن نہیں ہے، شیخ الحدیث ہے لیکن عامل حدیث نہیں ہے، سیرت رسول کا بیان کرتا ہے لیکن اس سیرت کا خوشبو اس کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے قناعت کا راستہ چھوڑ دیا، ہم حریص بن گئی، نام رہبر کا رکھے رہزن بن گئی۔ یاد رکھے خودکش عملوں کا بنیاد پھر قواریت ہے، نور و بشر کا فتنہ پھر قواریت ہے، نبی کے حیات اور ممات کا فتنہ پھر قواریت ہے، شیعہ سنی پھر قواریت ہے، بریلوی دیوبندی پھر قواریت ہے۔ یہ خدا پرستی نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ عمل قرآن نہیں ہے، یہ سیرت مصطفیٰ نہیں ہے، یہ حکم خدا صرف یہ نہیں کہ نہیں، اس سے بغاوت ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی رہنمائی سے جنگ ہے، دشمنی ہے۔ اس لیے ہم دن بدن بربادی کی طرف جاتا ہے، آبادی نظر نہیں آتا ہے، ہمارا دلوں میں محبت نہیں ہے، حسد سے بھر گئی، ہمارے آنکھوں میں حیا نہیں ہے، ہمارا رزق میں پاکی نہیں ہے، ہمارا دعا مقبول نہیں ہے، ہمارا نماز مستجاب نہیں ہے۔ قرآن پلیت زبان سے، پلیت نیت سے، ریاکاری کے لیے پڑھ کر کے اس کا اثر و تاثیر نہیں ہے۔ تو ورنہ یہ قرآن تو رحمت ہے، قرآن تو نور ہے، قرآن تو شفا ہے مومنین کے لیے۔ اگر قرآن سے ہمیں شفا نہیں ملتا، دعا ہمارا قبول نہیں ہے، نماز ہمارا مستجاب نہیں ہے، آنکھوں میں حیا نہیں ہے، رزق پاک نہیں ہے، الفاظ میں سچائی نہیں ہے، وعدے میں وفا نہیں ہے، کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان اس کو کہتے ہیں؟ کیا انسان یہ ہے؟ پہلا لوگ روزہ کھاتا تھا، اللہ کی حکم کا خلاف ورزی کر کے چپ کر کے کھاتا تھا۔ واقعہ باولپور کے قریب جو ہے نا ٹینکر دیکھو، وہ آگ کیوں لگ گئی؟ ایک مسلمان صاحب نے اگر
روزے کے مہینے میں ایک مسلمان نے روڈ کے کنارے میں کھڑا ہو کر کے تیل جمع کر رہا تھا. لوگ اکٹھے ہو گئی اور اس نے کل اثر عام سگریٹ پینا شروع کر دیا. اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے خدا سے ڈرنے والوں، اے اسلام پر غیرت کرنے والوں، کوئی غیرتی مسلمان ادھر نہیں تھا کہ اس کو اس عمل سے روکے. کسی کا پرواہ تک نہیں تھا کہ یہ رمضان شریف کے مہینے کا توہین کرتا ہے، یہ دین کا توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے، یہ ان لوگوں کی توہین ہے جو اسلام کو رائج کرنے کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، وطن، گھر بر ہر چیز کو داؤ پہ لگایا ہے، لیکن اسلام کو سر بلند کیا ہے. اسلام یہ ان لوگوں کا توہین ہے، یہ وہ ہستی کا توہین ہے جو کہ اللہ کی بندگی کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا، در بدر بے سہارا نکل گئی. اے غافل امت، وہ غمخوار آپ لوگوں کا تھا. اے برائے نام مسلمانوں، آپ نے اپنی نبی کا دین پر کون سے غیرت کیا ہے؟ اس دین کے لیے آپ لوگوں نے اے شیخ الحدیث، اے شیخ القرآن، دن میں لباس صفات سفید لباس پہن کر کے فرشتہ بنتا ہے، رات میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے. خود زبان سے شریعت کی نعرے لگاتا ہے، لیکن غیر شرعی عمل آپ سے ہر سیکنڈ ہر منٹ ظاہر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ملابی غیر محرم عورتوں سے ملاقات پر فخر کرتا ہے، جب چینل پہ آتا ہے روتا ہے. یا میں جھوٹ بولتا ہوں؟ ٹیکہ اسلام کا اٹھایا ہے، ٹیکہ اسلام کا بنا ہے. اگر یہ ہمارا لیڈر ہے، اگر یہ ہمارا رہبر ہے، کوئی کہتے میں شیخ القرآن ہوں، وہ بھائی تو کیسے شیخ القرآن ہے؟ 18 سال کا لڑکی تیرا سیکورٹی گارڈ ہے. تو کیسے محافظ اسلام ہے؟ کیا بتائیے رہبر یا رہزن؟ وہ شخص جس کو اصلی مرغ لڑانے کے سوا اور کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، جس کے پاس کتوں کے ہر نسل کا پہچان ہے، انسان کا پہچان نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہوں؟ ڈرتا ہے بزدلو، ڈرتا ہے. خدا سے ڈرو، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی جھولی میں پھینک دو، سچا بن جاؤ، حق کا آذان بن جاؤ، نعرہ تکبیر بن جاؤ، جگا دو. جگا دو غافلوں کو نیند سے. او مقرر، وہ ظفر منصور، کیا ہم آپ کی پیروی کر لیں؟ آپ بھی رہبر تو نہیں ہے،
रहबर होने का सबूत पेश करना। मैं आपको एक अच्छी बात सुनाता हूं, मौलाना रूम का शेर सुनाता हूं। मैं तो रहबर नहीं है, मैं दावत नहीं करता, मुझे अपना ऐब नजर नहीं आता है, दूसरों के ऐबों के पीछे लगा हूं। आप मेरे अयूब को जाहिर कर दे, पूरी दुनिया में पहुंचा दे, ताकि मेरे हकीकत से भी लोग आगाह हो जाए। वो मौलाना रूम कहते आनाने के खाखरा बयग नजर की न्याखुनत कहबूत के गोशाई चश्मे बामा खुनत। ओ भाई तलाश कर लो उन लोगों को, वो रहबर कहलाने का हकदार है जो बेहया को हयादार बना दे, जो झूठा को सच बना दे, जो अहले शर को बाशरियत बना दे, जो जालिम को आदिल बना दे, जो फासिक और फाजिर को मोमिन बना दे। वो रहबर होगा या नहीं होगा? अभी जाओ, निकल जाओ, बात करने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया को जान लो। अगर मेरे रहबर आपको मिल गए, मेरे गर्दन में रस्सी डालो, मुझे केंच केंच करके उसके कदमों तक पहुंचा दो। अगर न मिला दर नाजिया कुला है। अगर न मिला, खुदा पे कसम है, खुदा पे कसम है, मुस्तफा की रिसालत पे कसम खाता हूं, ये दर बंद होने वाला नहीं है, ये ता क़यामत खुला रहेगा। तो फिर आ जाओ ना, तो फिर आ जाओ ना यार, खुदा रा आजमा कर एक बार तो देखो ना, आजमा कर तो देखो ना। ऐ कातिल, ऐ जानी, ऐ शराबी, ऐ फिरका परस्त, अगर तुझे मुसलमान न बनाया मुझे जिंदा जला दो। कीमिया इसको कहता है। दिल से आ जाओ, फिर अपनी दिल से पूछो। आज बफज़ल खुदा, आज अल्लाह की रहम से, आज मुस्तफा की निगाहे करम से, आज इस्लाम की हकीकत की वजह से, कुरान की आज़मत की वजह से, आज चिराग शम रोशन हो गई। ऐ दुनिया के मुसलमानों, आज रहमत की नूर का शम रोशन हो गई और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, मशरिक और मगरिब तक पहुंचने वाला है अनकरीब। सियासत के लिए नहीं है, हुकूमत के लिए नहीं है, दौलत के लिए नहीं है, मुझे अल्लाह ने ये हर चीज से पाक बनाया है। मैं बेनियाज हूं, मखलूक से न्याजमंद सिर्फ अल्लाह का हूं। मुझ पर लानत हो अगर मैं इस्लाम को भेज दिया रोज क़यामत। आए अल्लाह की बंदो, आपका हाथ और मुझे इस गिरेबान से पकड़ लो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। अगर आप ऐसे तारे बन गई जिस तारे रात आसमान को खूबसूरत और हसीन बनाता है, अगर आपकी वजह से ये उम्मत हसीन हो गई, आपकी वजह से ये उम्मत पाक हो गई, तो फिर इस मिशन की बका
اور دوام کے لیے دعا کر لو۔ ایک ابتدائے اسلام تھا، اس وقت حق کا ضرورت تھا، باطل عروج پہ تھا، حق آ گیا اور قسم سے باطل بھاگ گیا۔ آج انتہائی اسلام ہے۔ اے میرے یارو، حق کو آنا ہوگا یا نہیں ہے؟ آج پھر اسلام سے قبل جو وحشت تھا اس کا بھی لوگوں نے ہاتھ کراس کیا ہے، اس سے بھی بڑھ گئی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ حق آ جائے اور باطل مٹ جائے۔ روئی زمین پر انگریزی لا نہ ہو، مصطفی لا کر راج ہو جائے۔ ہمارا عورت بازاروں میں نیم برہنن نہ پھرے، پردے کے ساتھ تعلیم حاصل کر لے۔ عورت کا پڑھانے والا عورت ہو، مرد کا پڑھانے والا مرد ہو، بسیں اور کاریں عورتوں کا الگ ہو، مردوں کا الگ ہو۔ مخلوط تعلیمی نصاب ہمارا نہیں ہے۔ مخلوط تعلیمی نصاب میں دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اس بات پر کیوں غور نہیں کرتے؟ اس بات پر آپ کا غیرت کدھر سو گئی؟ ترقی و روشنی کے نام پر ایک کرسی پر جوان نامحرم بیٹا، لڑکا بیٹا ہے، دوسرا کرسی پر میرے اور تیرے بیٹی بیٹھا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس نسل سے جو آ رہا ہے ہم حیا کا توقع کر لیں، ہم اسلام کا توقع کر لیں۔ یہ میرا اور آپ کا بھول ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے قانون کو میں نے اور آپ نے بیچ دیا ہے، اس میں صرف عالم مقصر نہیں ہے، ہم سارا مجرم ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ رائے حل کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ باطل، یہ پلید، یہ شیطانی عقائد کو ختم کرنا ہوگا۔ اسلام پر متحد ہونا پڑے گا۔ ہوگا متحد یا نہیں ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ خدا سے ڈرے ہو، عزم کر لو، وعدہ کر لو، نفی کر لو یہ بکواسات کو، یہ بے دینی لادینیت کو ختم کر لو۔ وعدہ ہے نا؟ اگر آپ نے یہ وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ آپ سے وعدہ فرماتا ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ کی گناہ پہاڑوں اور سمندر سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، آج آپ پاک ہو گئی، آج آپ صاف ہو گئی، آج آپ مومن ہو گئی، آج کے بعد آپ کا نماز قبول، دعا مستجاب ہو گئی، آج کے بعد آپ اللہ کے عارف بن جائیں گے، آج کے بعد آپ مصطفیٰ کا مستجاب امت بن جائیں گے، آج کے بعد حیا خود بخود آ جائے گا، پاکی خود بخود آ جائے گا، حلال رزق کا فراوانی ہوگا، آپ کے دسترخوان سے سینکڑوں لوگ کھانا کھا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب انہیں قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا جانے لگا
تو انہوں نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائے. نبی اکرم نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو, تھوڑی عمل سے بھی تجھے بہت فائدہ حاصل ہوگا, تھوڑی عمل سے بھی تجھے بہت فائدہ حاصل ہوگا. آپ کے ادھر کوپڑی میں عقل ہے, یہ ڈانچے میں دل ہے, اس میں ضمیر ہے, سر گریبان میں جھکاؤ اور اس سے ضمیر سے پوچھو کہ میں نے اپنی دین کو اللہ کے لیے خالص کیا یا چودھری کے لیے یا ملک کے لیے یا ایم این اے کے لیے یا ایم پی اے کے لیے یا وزیر کے لیے یا مشیر کے لیے. ہم نے اپنی دین کو کس لیے خالص کیا ہے؟ برائے نام پیر کے لیے, برائے نام ملا کے لیے یا اللہ کے لیے. یہ نہیں کہا کہ بریلویت کو خالص کر لو, یہ نہیں کہا جعفریت کو خالص کر لو. ہائی وائی میرے مسلمان بھائیوں, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو اندھے بھی نظر آتا ہے, ڈورے بھی نظر آتا ہے, بیرے بھی نظر آتا ہے. یہ تو کبازوں کا, یہ شیطانوں کے جال میں کیوں پھنس گئی؟ یہ انہوں دین کو کس لیے خالص کیا ہے؟ بنگلوں کے لیے خالص کیا ہے, سیاست کے نظر کیا ہے, وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, وزیر بننا چاہتا ہے, جنرل بننا چاہتا ہے, گورنر بننا چاہتا ہے. وہ بابا نہ کر, تمہاری یہ اہلیت کدھر ہے؟ تو کہاں اس قابل ہے؟ تمہارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. عزت و ذلت تو اس کے اختیار میں. تو اس کی بجائے کہ برطانیہ کا سہارا لیتا ہے, کسی شیطان کا سہارا لیتا ہے, دولت کا, حرام دولت کا سہارا لیتا ہے, اللہ کا سہارا آپ نے چھوڑا ہے, آپ کا ارمان پورا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. واہ جی, اللہ کا رحمت جس پر آ جائے, اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے, اگر پہاڑ کے اندر غاروں میں گھس جائے گا, پورا امت آپ کے پیچھے بھاگے گا کہ تو میرا رہنما ہے, تو میرا پیشوا ہے, میں آپ کا تابعدار ہوں, تو میرا سر کا تاج ہے, میرا آپ پر ہر قسم بھروسہ ہے, تو امین ہے, تو صادق ہے, تو مومن ہے, تو حیادار ہے, تو متقی ہے, تو اللہ کا بندہ ہے. آپ آگے اور ہم آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. اگر تو نے دوسرا کا لا مجھ پر مسلط کیے, دوسری کے قانون مجھ پر مسلط کیے, یہود و نصارہ نہ تیرا دوست بن سکتے نہ میرا بن سکتے. جو ہو گئی وہ ہو گئی. آج کے بعد یہ وطن تمہارا ماں ہے, اس مٹی نے تجھے آزادی دیا ہے, اس سرزمین نے تجھے پالا ہے. یہ سرزمین تیرا ماں ہے, اس نے آپ کو اپنی گود میں پرورش دیا ہے. یہ تیرا عزت ہے. اس کو بیچ کر غیروں پر ملا تجھے کہتا ہوں, پیر تجھے کہتا ہوں, سیاسی تجھے کہتا ہوں, بیچ کر شراب کا بوتل نہ بڑھا دو,
بے حیائی کو اور آگے نہ لے جاؤ. یہ کام انسان کا اور مسلمان کی توہین ہے. یہ عمل تیرے حق میں نہیں ہے. جو اپنی سرزمین کو بیچتا ہے اس کا کوئی عزت ناموس نہیں ہے. اس نے اپنی ناموس کو بیچ دیا. جو اپنی ملک سے محبت کرتا ہے, اپنی سرزمین سے محبت کرتا ہے, اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے, وہ مسلمان بھی ہے, انسان بھی ہے, انسانیت کہلانے کا, انسان کہلانے کا حقدار بھی ہے. یہ متحد و یکجان امت کو کتنا فرقوں میں تقسیم کیے. خون کا ندیا بہہ رہا ہے. مسجد محفوظ نہیں ہے, سڑک محفوظ نہیں ہے, اسکول محفوظ نہیں ہے, مدرسہ محفوظ نہیں ہے, ملا محفوظ نہیں ہے, عام آدمی محفوظ نہیں ہے. یہ کتنا خون بہانا چاہتا ہے. اے یہود, اے اسرائیل, یہ بے ضمیر لوگوں کے خریدنے سے باز آ جاؤ. اللہ زندہ ہے, اللہ محاسب حقیقی ہے. ہمارا بدلہ اگر ہم بے غیرت ہو چکے ہیں, اگر ہم اپنا ضمیر بیچ رہا ہے, اللہ تو غیور ہے, ہمارا بدلہ آپ سے ضرور لے لے گا. آپ کا پہلا نمبر کامیابی اس میں پوشیدہ ہے کہ ان دین عند اللہ اسلام پر عمل کرو, اور بعد میں اپنی نبی کا اتباع کر لو. وہ آیات جو میں نے پہلے پڑھا ہے اس کا ترجمہ ایسے کہ اللہ اپنی نبی سے فرماتا ہے کہ اے میرا محبوب, میرے بندوں کو آگاہ کر دو, فرما دیے جی کہ اگر آپ اللہ کی قرب حاصل کرتے ہو, اللہ کا عارف بنتے ہو, اللہ کی رحمت کے سائے میں آتے ہو, گناہوں سے نجات مانگتے ہو, تو یحببکم اللہ. اس کو بتا دے کہ وہ تیرا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, وہ تیرے اتباع کر لے تو پھر میں اللہ ہو کر کے یحببکم اللہ اپنی بندوں سے محبت فرما دوں گا. خلاصے بات یہ کہ دنیا اور آخرت میں اس کو سربلند اور سخرو بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو لوگوں کے اندر, جو لوگوں کو تفرقوں میں ڈال دیا. ان لوگوں کے لیے وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, دردناک اور بڑا عذاب ہے. دردناک اور بڑا عذاب ہے جو اللہ کے بندوں کو کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے. اللہ الصمد, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, وہ ایک ہے. صمد وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ ان سے کوئی پیدا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ ایک ہے, واحد ذات ہے, کوئی اس کا مثال اور شریک نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو یہ پڑھتا ہے جس کا اس پر ایمان ہو, ملا صاحب ناقی ویس سے فضول فتوے نہ لگا دو, یہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے. یہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے. اگر عقل ہے, شرک بھی واضح ہے اور توحید بھی واضح ہے. اے فتنہ لگانے والا, جو تو نماز پر کھڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑا اپنی آپ سے پوچھو کہ تیرا رخ کعبے کی طرف تو ہے لیکن ادھر 1000 بت ہے, ادھر اس بتوں کا تو پوجا تو نہیں کرتا ہے.
کیا تو واحد خدا کا پجاری ہے یا ہزاروں بتوں کا پجاری ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اتنا نظر دیا ہے کہ بخدا تیری ہر رگ کا پرزہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آتا ہے ہاں کہ رخ تیرا قبلے کی طرف ہے، مگر بت سجدہ بتوں کے لیے کرتا ہے۔ تیرے اندر اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تیرا حج بھی دکھاوا ہے، تیرا نماز بھی دکھاوا ہے، تیرا ہر تقوی دکھاوا ہے، خالص نہیں ہے اللہ کے لیے، خالص نہیں ہے اس دین کے لیے، تو خالص نہیں ہے انسانیت کے لیے۔ بھائی میں کیوں خالص نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیرا اثر نہیں ہے، تیرا تاثیر نہیں ہے، میرے موجودگی میں بے حیائی بڑھ رہے، نفاق بڑھ رہے، غلط عقیدے دن بدن بڑھ رہے۔ تو نے مسلمان کا اور انسان کا کون سا خدمت کیا ہے؟ آج بیٹو یہ خدمت کا مستحق اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بنایا ہے، اللہ کی دین کا، اللہ کی قرآن، اللہ کی نبی آپ لوگوں کے دروں پہ دستک دے رہا ہے کہ منتشر امت کو متحد کر لو، جھوٹا کو سچ بنا دو، بے حیا کو حیادار بنا دو۔ کیا آپ کو قبول ہے یہ بات یا نہیں؟ یہ قبول، یہ اصل اسلام ہے، یہ اصل دین ہے، یہ اصل جو ہے نا، یہ اصل صراط المستقیم ہے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رہنما رسول اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا آئین قرآن ہے، ہمارا رہبر محمد مصطفیٰ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اپنی پیشوا کی سیرت کو اپنی عمل و کردار سے آج کے بعد زندہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے، نہ کوئی اور پیشوا ہے۔ ہمارا پیشوا وہ ہستی ہے جس کے صدقے اللہ نے اپنی خدائی کو ظاہر کیا ہے، جس کے صدقے اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا ہے، جس کے صدقے اللہ نے آسمان کو اجالا بنا دیا، زمین کو روشن بنا دیا، زمین میں حسن دیا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے۔ وہ رب العالمین وہ خود فرماتا ہے میرا رحمت جو ہے نا رحمت للعالمین ہے، رب العالمین ہمارا رب ہے، رحمت للعالمین شیعہ تھا، ابو بکر صدیق سنی تھا، دیوبندی تھا، حضرت علی شیعہ تھا، عثمان شیعہ تھا، عمر سنی تھا، دوسرا پنچ پیری تھا۔ وہ نادان لوگ ہو، وہ فرماتے تھے اب مسلمان ہے، ہم شیعہ سنی نہیں ہے، ہم مسلمان ہے۔ تو میں آج کیوں ایسا ہو گئی؟ عزم کر لے بیٹو کہ جو لوگ پھر قواریت کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو روک لے، اس کو اجازت مت دے دے۔ جو پیر صاحب تعویذ لکھنے جن بگانے کے نام پر تیرے گھر میں آتا ہے اس کو روک لے، اس کو اجازت مت دے دے۔ جو پیر اور ملا آپ کی عورتوں سے گوڈے دباتا ہے، جو نامحرم عورت سے اپنا گوڈے دباتا ہے، وہ دین کا توہین کرتا ہے، اسلام کا توہین کرتا ہے، قرآن کا توہین کرتا ہے، وہ نبی کی سیرت کا توہین کرتا ہے، وہ بدنام بناتا ہے مسلمان کو، وہ اسلام کو داغدار اور لکدار بنانا چاہتا ہے۔ متفق ہے میرے ساتھ؟ جاہل اور نادان لوگوں کے لیے یہ آپ کا تبلیغ ہے۔ آپ بس میں بیٹھے تنگ کیا ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجبوری ہے۔ اگر ہم اور آپ
اس امت کو نہ جگا دے. نہ ہم انڈیا سے توقع کر سکتے نہ امریکہ سے نہ برطانیہ سے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو صراط المستقیم دکھائے. نہیں بیٹو، ابھی تک منصور زندہ ہے، مرا نہیں ہے. یہ اسلام دشمن لوگوں کا خواب پورا نہیں ہوگا. کل اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ یہ کاروان اپنی منزل پر فائز ہو جائے گا اور بہت جلد انشاءاللہ ہو جائے گا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.